سبسکرائب کریں ہمارا چینل دیناری ٹی وی، ساتھ بیل کے بٹن کو، اور ان کو یہ کہا کہ کائنڈلی اسلام آباد میں آئیں، ایک مشترکہ کاز کے لیے آئیں، اپنا ایجنڈا بھی رکھیں، ہم اس کی بھی بات کریں گے، مگر ایسا ایجنڈا لے کے آئیں کہ ہم ملازمین کو کچھ لے کے دے سکیں، ملازمین کی انرجیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ بجٹ کے بعد بھی اگر اتنا ٹائم ہم نے لیا تو ہم پروونسز میں دیکھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، ملازم اکٹھے ہو کے آئیں، بٹ انفارچونیٹلی صوبوں کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پکچر کلیئر نہیں ہو سکی، اور بجائے اس کے کہ اتنا بڑا اتفاق اتحاد دکھایا تھا، ملازمین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل ہوتے، یہ جو ایک الائنس بنا تھا، الائنس میں شامل ایک دوسرے نے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی کہ یہ میں نے کریڈٹ لینا ہے، میں نے کریڈٹ لینا ہے، اور بیچ میں ہی گروپ بنا کے بیٹھ گئے۔ اکثریت کے فیصلے اکثریت کے ہی ہوتے ہیں، اور تمام قائدین کو میرا یہ میسیج ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا، کہ اپنے مسئلے مسائل اختلافات کو میٹنگز کے اندر، کمروں کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور فیصلے جب آئیں تو آپ ان کو شیئر کریں باہر۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ کسی سے ایک غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو پبلک کرتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، اور اس کا ایگزیکٹ تقسیم کا میسج جاتا ہے ملازمین، اور یہی گزشتہ 10-20 سالوں سے ہوتا ہے، اور ملازمین اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ وابڈا کے پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میسج ہے، بشمول ہائیڈرو، پیغام یونین اور آئی ایس کو، کہ جب ادارے کو نجکاری کی طرف لے کے جایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ناکام ہے یا کچھ ہے، اس کا مطلب کہ ادارہ اگر بند ہے، آپ کام کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کام نہیں کر رہے، ادارہ ویسے ہی ضائع جا رہا ہے، تو آپ ادارے کو ہی بند کر دیں۔ ہاں، مگر ادارہ اگر پروفٹ میں جا رہا ہے، سب کچھ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، ریلوے ہے، پوسٹ آفس ہے، یا آپ کہہ لیں وابڈا ہے، تو مجھے پیغمبر کا نام تو نہیں پتا، وہ ایک شہر سے گزر رہے تھے تو ایک کشتی میں بیٹھے بچوں کی انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کیا کیا، اس سے تو اس کی روزی کے اوپر لات پڑ جائے گی، مگر اس وقت کے حکمرانوں نے تمام کشتیاں، کسی جنگ پہ جانا تھا یا جو بھی معاملات تھے وہ لے گئے، اور اس بچے کی کشتی بچی رہی کہ اس کے اندر سوراخ تھا۔ تو بھائی جب نجکاری کی طرف جائیں گے، آپ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، جب گھر کے اوپر بات آئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو آپ لیڈر ہیں، قائدین ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے پاکستان بھر کی بجلی بند کر دیں اگر وہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے۔ ہر 2 مہینے کے بعد اسلام آباد آ کے بیٹھتے ہیں، کیا ہوگا میکسیمم؟ کل کا احتجاج ہونے کے لیے بھی جا رہا ہے، ایک یقین دہانی ہوگی، ریٹن ایگریمنٹ ہوگا۔ معذرت کے ساتھ جو تمام پاکستان بھر کے ملازمین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آج مجھے یہ بات بولنا پڑ رہی ہے۔ میں اوپنلی کسی یونین ایسوسی ایشن کے خلاف آج تک نہیں بولا ہوں کہ ہم 6 اکتوبر کو آئے تو یہی ہائیڈرو یونین تھی جس نے اپنی ڈیٹ 14 اکتوبر رکھی دیگر تنظیموں کے ساتھ۔ ہم 10 فروری کو آئے، انہوں نے اپنی تاریخ 15 فروری رکھی دیگر تنظیموں کے ساتھ، انتظامیہ کو یہ میسج دینے کے لیے کہ مزدور تقسیم ہے۔ ہاں، وابڈا کے ہائیڈرو کے بھی وہ ملازمین آئے جو اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے جائز حق کے لیے آئے تھے، مگر قائدین کی طرف سے، مین لیڈرشپ کی طرف سے کال نہیں تھی۔ ابھی بھی وابڈا اور دیگر تمام یونینز جتنی بھی ہیں ریلوے سمیت، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، آئیں اور آ کے لیڈ کریں۔ وفاق کی ساری تنظیمیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، فیڈرل، میں صوبوں کی تنظیموں سے بھی بات کروں گا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ دکھانی پڑے گی۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس 6 اکتوبر کو بھی اور 10 فروری کو بھی اپنی اسٹرینتھ دکھا چکی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تعداد میں اس سے زیادہ ہیں، یا اپنے ملازمین کو ریلیف لے کے دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ سیکنڈلی،
یہ تو یونین ایسوسی ایشن کی تقسیم کے حوالے سے بات ہوگی. میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی طرف بھی آتا ہوں. میرے لیے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ان لوگوں کو جو اپنے ضلعوں کے اندر یا چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر موجود ہیں، ان کو پاکستان کے مرکزی عہدے دے کے ان کے اوپر میں چیئرمین بن جاؤں یا پریزیڈنٹ بن جاؤں، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں. یہاں پہ 6 7 گروپ بنے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کو لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. تمام کلرک برادری کو میرا یہ میسج ہے کہ اپنے اپنے قائدین کا بالکل بائیک آؤٹ کریں. انہیں بولیں کہ یہ سارے مرکزی صدارتیں چھوڑیں اور پورے پاکستان میں 1 تاریخ کے اندر الیکشن کروایا جائے. جو بھی جیتے اس کو عملی طور کے اوپر، حقیقی معنوں کے اوپر پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری یا چیئرمین تسلیم کیا جائے. خواہ وہ حاجی ارشاد صاحب ہیں، فضل غفار باچا صاحب ہیں، ماشاءاللہ سلطان مجددی صاحب ہیں، بنارس خان جدون صاحب ہیں، سنگیڑا صاحب ہیں، کوئی بھی گروپ ہے یا شہید ساکی گروپ ہے، پورے پاکستان میں 1 دن الیکشن ہونا چاہیے. یہاں پہ تو کلرک ایسوسی ایشن کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، باقی یونینز کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے. میرا بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ پاکستان بھر میں چکر لگاؤں گا. اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر ایک پراپر طریقے سے ایک تنظیم ہم بنائیں گے، عہدوں کی طرف بھی جائیں گے. دوسری چیز، ہم ہر اس یونین ایسوسی ایشن کے ساتھ ہیں جو مشاورت کے ساتھ اکٹھے ہو کے یکجہتی پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد کی طرف رخ کرے گی. مگر انڈیویجول لیول کے اوپر دکانداری کے چکر کے اندر کوئی اگر اسلام آباد آئے گا، مشاورت کے بغیر آئے گا، تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، میں وفاقی سیکریٹریٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں، ہم بالکل بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اظہار ہمدردی بھی نہیں کریں گے. جو تنظیم ہماری مشاورت کے ساتھ آئے گی، مل کے آئے گی، مشترکہ کاز کے لیے آئے گی، اس تنظیم کے ساتھ جہاں پہ بھی مشکل وقت پڑے گا، تمام وفاق کی تنظیمیں اور پنجاب کی بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی تنظیمیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی. ملازمین کے لیے میسج ہے، کل انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے. KPK میں بھی کل میٹنگ کال کی جا چکی ہے. جو 10 فروری کا معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے، اور فی الفور ملازمین کو ضرورت ہے مہنگائی الاؤنس کی. اس میسج کو شیئر کر دیں، ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے کہ مہنگائی الاؤنس کی فی الفور ضرورت ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 31,000 والا دکان میں لگ کے چلا جائے گا یا کچھ ہے، آپ ملازمین کو ریلیف ان کی ڈور سٹیپ پہ دیں. اور تمام ملازمین سے میرا یہ وعدہ ہے، گورنمنٹ کے بھی ساتھی، اسپیشل برانچ ایجنسیوں کے ساتھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو معاہدہ کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. محکمانہ کارروائی اگر کرنا چاہتے ہیں، جو جائز آئینی حق ہے ہمارا، جو ملازمین کے بہاف کے اوپر میں نے ایگریمنٹ کیا ہے، وہ یا جیل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، گرفتاری کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم میں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل وفاقی وزراء نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکال پا رہے، اور وزارت خزانہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، جو کہ مذاکرات کی ہر میٹنگ میں موجود تھے. ورکنگ پیپرز کے ٹائم پہ جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا وہاں پہ موجود تھے. جو سمری بھیجی گئی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے اپ گریڈیشن کے اندر اس کا ذکر تھا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو لیٹر بھیجا گیا اس کے اندر موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ریکمنڈیشنز دے چکی ہے. فائنینس کی ویب سائٹ کے اوپر پریس ریلیز نمبر 449 11 فروری کی موجود ہے. وفاق کے تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی تیاری رکھیں. صوبوں کے انشاءاللہ تعالی جو لائک مائنڈڈ ہمارے قائدین ہیں، جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عملی طور پہ ملازمین کے لیے باہر آ کے کچھ لینا پڑے گا، ان کے ساتھ ہم نکلیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بلیک میل نہیں ہوتی، بالکل گورنمنٹ کو ہم بلیک میل نہیں کر رہے. جو ہمارا جائز آئینی حق ہے ہم اس کے لیے نکل رہے ہیں. بچہ اگر دودھ کے لیے روتا ہے تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ماں بولے کہ بچہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، میں اس کو کھانا نہیں دوں گی. یہ ملازمین کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا پڑے گا.